اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 2 میں رکوع نمبر 14 کی آیت نمبر 233 دیکھیں گے کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا ہے۔ تو آیت شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس آیت میں رضاعت یعنی بچوں کو دودھ پلانے کے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں، اور اس سے پہلے ویڈیو میں یا اس سے پہلی آیت اور بعد کی آیتیں بھی جو آئیں گی تو ان میں جو ہے وہ طلاق ہی کے احکام مذکور ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں دودھ پلانے کے احکام کیوں بیان کیے؟ تو اس کی مناسبت یہ بیان کی گئی ہے کہ عموماً طلاق کے بعد بچوں کی پرورش اور دودھ پلانے میں یا بچوں کو دوسری دائی سے دودھ پلانے کے معاملات میں کیا ہے، آپس میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، تو اور ان میں جھگڑوں میں کیا ہے، فساد بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس آیت میں ایسے معتدل احکام بیان فرما دیے گئے کہ جو عورت مرد دونوں کے لیے کیا ہے، آسان ہوں اور مناسب ہوں، کیونکہ دودھ پلانے یا چھڑانے کے معاملات جو ہیں وہ چاہے تو نکاح کی حالت میں پیش آئیں، یا پھر اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق دینے کے بعد کیا ہے، یہ احکام آئے کہ اگر بچہ چھوٹا ہے تو اس کو دودھ کیسے پلایا جائے گا، اور جب دودھ پلایا جائے گا تو اس عورت کا خرچہ کون اٹھائے گا۔ بہرحال بچے کو دودھ کس طرح سے پلایا جائے گا، تو یہ آیات بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بتا دیا جس سے جھگڑے اور فساد کیا ہے وہ ختم ہو جائیں گے، ان کا کوئی راستہ کھلا نہیں رہے گا۔ تو اب آپ کو یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ پلانے کے احکام کو بیان کرنے میں کیا حکمت اور مصلحت رکھی ہے، تاکہ اس کی وجہ سے کیا ہے وہ میاں بیوی کے درمیان یا آپس کی رشتے کیا ہیں صحیح رہیں اور جھگڑے اور فساد پیدا نہ ہوں۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اب اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس کا چھوٹا بچہ ہے اور وہ دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو، اور ایسی حالت میں وہ طلاق پالی عورت، تو اس عورت کا کیا حکم ہے کہ وہ بچے کو کیسے دودھ پلائے؟ تو دیکھیں، والوالدات یرضعن، اور بچے والی عورتیں یرضعن وہ دودھ پلائیں، اولادہن اپنے بچوں کو، حولین کاملین کب تک دودھ پلائیں؟ پورے 2 سال دودھ پلائیں، لمن ارادہ اور جو کوئی چاہے، ان یتم الرضاعۃ وہ کیا ہے پوری کرے دودھ کی مدت کو۔ اب اگر وہ عورت دودھ پلا رہی ہے اور اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، تو اب طلاق دینے کے بعد اس عورت کا جو کھانا ہے، جو خرچہ ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور بچے کے باپ پر رزقہن اس کا رزق ہے، وَكِسْوَتُهُنَّ اور اس عورت کا کپڑا بھی ہے، بالمعروفی دستور کے موافق۔ اس بچے کے باپ پر اس عورت کا کھانا اور کپڑا کیا ہے جو قرآن نے مقرر کر دیا ہے دستور کے موافق، وہ اس عورت کو کپڑے بھی دے گا اور اس کو کیا ہے کھانا بھی کھلائے گا، اگر وہ اپنی طلاق شدہ بیوی سے اپنے بچے کو دودھ پلوا رہا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ لا تکلف نفس الا وسعها، تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ تکلیف نہیں دی جاتی ہے نفس کسی بھی نفس کو، الا وسعها مگر یہ کہ اس کی گنجائش کے موافق۔ بہت اچھی آیت ہے یہ، اس سے ہمیں بہت اچھا سبق ملتا ہے، اس کو ہم ہر فیلڈ میں اپنے اوپر لے سکتے ہیں، خواہ وہ غریبی کی حالت میں ہو یا اسی طریقے سے کسی بھی پریشانی کی حالت میں ہو، یا کوئی درد ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، اللہ تعالیٰ ہر نفس کو کیا ہے اس کی وسعت کے مطابق کیا ہے تکلیف دیتا ہے، جتنا کہ وہ برداشت کر سکے۔ اب اس جملے کا یہاں پر یہ مطلب ہے، آگے دیکھیے، لا تضار والدۃ کہ نہ نقصان دیا جائے ماں کو بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ اور نہ ہی باپ کو نقصان دیا جائے اس بچے کی وجہ سے، وعلی الوارث مثل ذالک اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے۔ یعنی نقصان نہ دیا جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ اگر ماں دودھ پلانا نہیں چاہ رہی ہے بچے کو، یا وہ اپنی کسی پریشانی کی وجہ سے کیا ہے بچے کو دودھ پلانے سے منع کر رہی ہے، تو یہ ماں کے اوپر کیا ہے زبردستی نہیں کی جائے گی۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے ماں باپ اگر آپس میں لڑائی جھگڑا کریں، مثلا ماں دودھ پلانے سے معذور ہو اور باپ اس پر یہ سمجھ کر زبردستی کرے کہ آخر اس کا بھی تو بچہ ہے، یہ بھی دودھ پلائے گی، پھر وہ دودھ پلانے کے لیے مجبور ہوگی تو اور اس کو دودھ پلائے، تو ایسے اس بچے کی وجہ سے کیا ہے ماں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یا باپ کیا ہے وہ بچے کا اگر غریب ہے اور ماں کو کوئی معذوری بھی نہیں ہے، پھر دودھ پلانے کے لیے وہ کیا ہے انکار کرے اور پھر دودھ اگر پلائے تو اس کے اوپر اپنے شوہر سے اجرت طلب کرے، تو ایسے شوہر کو بھی اس بچے کی وجہ سے کیا ہے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ تو یہاں پر یہی کہا گیا کہ بچے کی وجہ سے کیا ہے نہ تو عورت کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی کیا ہے اس کے باپ کو نقصان پہنچایا جائے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اس کا مطلب یہ ہے اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے، یعنی اگر بچہ ہے اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو بچے کی شیر خوارگی کی حالت، یعنی دودھ پلانے کے اس کے سارے خرچے، نان نفقہ، وہ سب کیا ہے اگر باپ نہیں ہے تو اس کے وارث دیکھیں گے۔ اس کے رشتہ داروں پر جو اس کے وارث ہیں ان کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ وہ بچے کے سارے اخراجات پورے کریں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، پھر اگر ماں باپ چاہیں فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ، دودھ چھڑانے کو، عَنْ تَرَاضٍ 2 سال کے اندر ہی اندر، یعنی عدت دودھ پلانے کی مدت سے پہلے پہلے اگر ماں باپ دودھ چھڑانا چاہیں، منہما یعنی وہ دونوں اپنی رضا سے، ماں باپ کیا ہے اپنی رضا سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں، وتشاورن اپنے مشورے سے چھڑانا چاہیں، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں کے اوپر کیا ہے کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اگر دودھ پیتے پیتے بچے کو دودھ نقصان دینے لگے اور 2 سال ابھی دودھ پلانے کی مدت پوری نہیں ہوئی ہے تو دونوں آپسی مشورے اور آپس میں رضامندی سے کیا ہے بچے کے دودھ کو چھوٹا سکتے ہیں۔ یا عورت کو کوئی بیماری لاحق آ جائے یا عورت کمزور ہو جائے تو یہ بھی دونوں آپس میں مشورہ کر کے رضامندی کے ساتھ کیا ہے پہلے پہلے بچے کے دودھ کو چھوٹا سکتے ہیں، تو اس بات سے ان دونوں کے اوپر کیا ہے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم دونوں یعنی میاں بیوی چاہو، أَن تَسْتَرْضِعُوا، کہ تم پلواؤ اس بچے کو، اولادکم یعنی اپنی اولاد کو تم دودھ پلواؤ کسی بھی مطلب کیا ہے دودھ پلانے والی سے، فلا جناح علیکم، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اگر تم دونوں شوہر بیوی اپنی مرضی سے چاہیں کہ ہم جو ہے اپنے بچے کو کسی دوسری عورت سے دودھ پلوا دیں، کسی دائی سے، تو اس بات میں اگر وہ دونوں رضامند ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فلا جناح علیکم، کہ تمہارے اوپر کیا ہے کوئی گناہ نہیں ہے۔ مگر اللہ نے ایک شرط لگا دی اور وہ یہ ہے کہ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، کہ جو کچھ تم نے اس داعیہ سے مقرر کیا ہے دودھ پلانے کی اجرت کو، اذا سلمتم، کہ تم حوالے کر دو، ما آتیتم، جو تم نے ٹھہرایا تھا، بالمعروفی، دستور کے موافق، تو تم کیا ہے اس دودھ پلانے والی عورت کو وہ رقم دے دو۔ واتقوا اللہ، اور تم ڈرتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، واعلموا، اور تم جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے تمہارے سب کاموں کو خوب جانتا ہے۔ تو ان آیات سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت جب تک نکاح میں ہے تو اپنے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتی، یعنی اس کا پیسے نہیں مانگے گی، اور اگر اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے اور اس کی عدت کی مدت بھی گزر گئی ہے اور پھر وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو پھر وہ اپنے شوہر سے بچے کے دودھ پلانے کی رقم کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر وہ دونوں آپس میں اپنی مرضی سے چاہیں تو بچے کے دودھ کو کیا ہے دودھ کی مدت سے پہلے پہلے چھڑا سکتے ہیں، اور اپنی مرضی سے آپس کے مشورے سے چاہیں تو بیوی کے دودھ کے علاوہ کسی دوسری دائی کا بھی دودھ پلوانا چاہیں تو وہ اس کو کیا ہے دودھ پلا سکتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کھلے اور چھپے اور اسی طرح ظاہر غائب کو پوری طرح دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے دلوں کے مخفی ارادوں اور نیتوں سے باخبر ہے۔
اگر کسی شخص نے بچے کو دودھ پلانے یا چھڑانے کے اندر احکام کی خلاف ورزی کری یا بچے کی مصلحت کو نظر انداز کر کے اس بارے میں کوئی بھی فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے تمہیں اس کی سزا دے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس آیت کا ترجمہ اور یہاں پر دودھ پلانے کے احکام سمجھ میں آ گئے ہوں گے کہ کس طرح سے اگر طلاق شدہ عورت ہے اور اس کا چھوٹا بچہ ہے تو وہ اس کو دودھ کس طرح سے پلائے گی۔ جب تک طلاق کی عدت کی مدت میں ہے اور شوہر کے گھر میں ہے تو وہ بچے کو دودھ پلانے پر معاوضہ نہیں لے گی۔ طلاق کی عدت کی مدت گزر جائے، اپنے گھر چلی جائے، پھر اس کے بعد اگر اس کا شوہر اس سے اصرار کرے گا تو پھر کیا ہے وہ دودھ پلا دے اور اس کی کیا ہے پیسوں کی اور اس پر کیا ہے بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ لے لے۔ اور باقی کیا کیا مسئلے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دیے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں بھی ایک میسج ملتا ہے کہ ہمیں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سارے احکام کو جس طریقے سے قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے اسی طرح سے اس کو عمل میں لانا ہے اور دوسروں کو بیان کرنا ہے، کوئی بھی کمی نہیں کرنی۔ اگر ہم کچھ کمی زیادتی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے ہم کو ضرور سزا دیں گے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی آیت لے کر حاضر ہوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔